وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر عرش کے انبیاء نکلا۔ مزید کرم ہوا کہ قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اولیاء اکرام کے دامن سے وابستہ فرمایا اور دین سیکھنے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے مقصد حیات کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور اس کائنات کی تخلیق میں سب سے اہم تخلیق انسان کی تخلیق ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو میری عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ عبادت کے معنی پہچاننے کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے پیدا فرمایا، یعنی ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے اور اس کی بندگی کرنا ہے۔ جب ہمارا کوئی دوست ہمیں کوئی گفٹ یا نشانی دیتا ہے تو جب بھی ہم اس گفٹ یا نشانی کو دیکھتے ہیں ہمیں ہمارا وہ دوست یاد آتا ہے، اور یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ تو جب بھی ہم اس کائنات کی کوئی شے دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آنا چاہیے، اور خود ہماری تخلیق بھی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو جب بھی ہم خود پر غور کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آنا چاہیے۔ لیکن آج ہم ساری کائنات کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے دیکھنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں آتی ہے، کیونکہ ہماری سوچ اور نظر پر نفس پرستی اور خود پرستی کے پردے بڑے ہوئے ہیں، اور ہم دنیا کی خواہش کی تکمیل میں مصروف ہیں، اور ہمیں اتنی فرصت نہیں کہ قرآن، احادیث اور دینی تعلیمات سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو انسان کے لیے پیدا فرمایا اور انسان کو آخرت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن ہم آج اس مقصد کو بھول گئے ہیں اور اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ مان رہے ہیں۔ عالم ارواح میں جو ہم سے وعدہ لیا گیا تھا وہ ہمارا پریپریشن تھا اس دنیا میں آنے سے پہلے، اور عالم شہادت یعنی اس دنیا کی زندگی ایگزامینیشن ہال کی طرح ہے۔ عالم برزخ یعنی خبر کا پہلا دن ہمارے لیے ریزلٹ ڈے ہوگا، تو جو جتنا اچھا ایگزام کے لیے پریپیئر کرے گا اس کا ریزلٹ اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ جیسے ایگزام میں ایک کویشچن آتا ہے جس کے نیچے 4 آپشنز آتے ہیں، جس میں سے 3 آپشنز رانگ ہوتے ہیں اور صرف ایک صحیح ہوتا ہے، یعنی ایگزامینر ہمیں 3 آپشنز رانگ دے کر ہمیں ایگزامن کرتا ہے کہ ہم نے ایگزام کے لیے صحیح پریپیئر کرا ہے یا نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھیج کر اور ہمیں بہت سارے آپشنز دے کر ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ ہم نیکی اور گناہ، حلال اور حرام، صحیح اور غلط میں سے کون سا آپشن سلیکٹ کرتے ہیں۔ اور اس دنیا میں جس نے رانگ آپشن اپنے لیے پسند کر لیے، حقیقت میں اس نے دھوکے کا سامان خرید لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ ایک واقعہ کو سنا کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سنگ تراش تھا جو پتھروں کو تراش کر مختلف قسم کے جانور بناتا تھا، جیسے ہاتھی، گھوڑا وغیرہ۔ ایک دفعہ اس سنگ تراش کے بیٹے نے کہا کہ اپنے باپ سے پوچھا کہ بابا آپ ان پتھروں سے کیسے جانور بنا لیتے ہیں؟ تو سنگ تراش نے کہا کہ بیٹا وہ جانور تو اس پتھر میں پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں، میں بس ان پتھروں کو تراش کر ان سے وہ جانور باہر نکال لیتا ہوں۔ تو اسی طرح اس کائنات کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ موجود ہے، بس ہمیں اپنی نظر کو اس سنگ تراش جیسی بنانی ہے کہ ہمیں ہر شے میں اللہ تعالیٰ نظر آئے، اور ہمارے ہر عمل کو اس سنگ تراش جیسا بنانا ہے کہ ہمارے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ظاہر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد کو پہچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔